دمشق پہنچنے سے پہلے شمر ذیل جوشن نے بڑے زور و شور کی تیاریاں کی۔ اکثر شہروں میں حالات ناسازگار ثابت ہوئے تھے، بڑی سختی برتنا پڑی تھی، مگر اسے یقین تھا کہ دارالخلافہ میں جہاں خلیفہ بہت ہردل عزیز ہے، یزید کے زیر سایہ لوگ اس کی ہیبت کی وجہ سے سر اٹھانے کی جرت نہ کریں گے اور فاتح فوج کا بڑا شاندار استقبال ہوگا۔ شہر پناہ سے تھوڑی دور رک کر پوری فوج کا جائزہ لیا، سب کو نئے طریقے سے مرتب کیا، صندوقوں میں سے سر نکال کر نیزوں پر سجائے۔ شہیدوں کے سر ہمارے اونٹوں سے تھوڑے فاصلے پر رکھو تو بڑی مہربانی ہو، لوگ انہیں دیکھنے کے شوق میں ہمیں گھورنا بھول جائیں گے۔ مگر شمر ایسے نایاب موقع کو کب ہاتھ سے دینے والا تھا؟ وہ تو قیدیوں کو زیادہ سے زیادہ ذلیل اور خوار کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ضد میں وہ جلوس کو ایسے پھاٹک سے لے کر داخل ہوا جہاں سب سے زیادہ ہجوم تھا۔ جب جلوس مسجد کے قریب پہنچا تو ایک شامی نے سمجھا کہ کفار قید کر کے لائے جا رہے ہیں۔ وہ زور زور سے شمر کی مدح سرائی کرنے لگا۔ اے شمر ذیل جوشن، تم پر برکتوں کا نزول ہو کہ تم نے دشمنان اسلام کو تباہ و برباد کیا اور فتنہ و فساد کی جڑ کو اکھاڑ ڈالا۔ زین العابدین نے اپنے چاروں طرف واہ واہ کرتے تماش بینوں کو تھکی بیمار آنکھوں سے دیکھا اور اس شخص سے پوچھا، اے شخص، تو خدا پر ایمان رکھتا ہے؟ بے شک، وہ شخص بولا، اور اس کے رسول پر؟ میرے ماں باپ رسول اللہ پر قربان۔ اور آل رسول کے بارے میں تیرے کیا خیالات ہیں؟ الحمدللہ، آل رسول برکت و رحمت کا سرچشمہ ہیں، ان کے قدموں میں بخشش ہے۔ وہ شخص جھوم کر بولا، تو غور سے دیکھ اور پہچان کہ یہ نیزے پر بلند خاک و خون میں ڈوبا ہوا سر رسول اللہ کے نواسے امام حسین ابن علی کا ہے۔ ان کے ساتھ ان کے بھانجوں، بھتیجوں اور بیٹوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ میں زین العابدین مظلوم امام کا بد نصیب اور بیمار بیٹا ہوں، اور یہ جو بے کجاوا اونٹوں پر سر بندھنا عورتیں تو دیکھ رہا ہے، یہ رسول خدا کی بہو بیٹیاں، نواسیاں اور پوتیاں ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص سناٹے میں رہ گیا، پھر چیخ کر بولا، یہ جھوٹ ہے۔ مگر ایک ضعیف آدمی آگے بڑھ کر بولا، یہ جھوٹ نہیں، میں ان سروں کو پہچان رہا ہوں، یہ آل رسول کے سر ہیں۔ لعنت ہو اے مردود شمر، خدا تجھے غارت کرے، نامراد، یہ تو نے کیا کیا؟ اس بوڑھے نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا اور منہ پیٹنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر مجمع میں پھیل گئی، مگر شمر نے فوراً اس فساد کو دبا دیا۔ زور زور سے شادیانے بجنے لگے، اس بوڑھے کو گھوڑوں کی ٹاپوں نے سرما بنا دیا۔ لوگ اپنی جانیں بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ فتح کے نغموں نے آہوزاری کا گلا گھونٹ دیا۔ سہیل سعدی رسول خدا کے مشہور صحابیوں میں سے تھے، بیت المقدس کی زیارت سے لوٹ رہے تھے۔ یہ دھوم دھام دیکھ کر لوگوں سے پوچھنے لگے، بھائیو، یہ کون سی نئی عید ہے جس کا مجھے پتا نہیں؟ ایک شامی نے چپکے سے بتایا، خاموش رہو، یہ قتل حسین کا جشن منایا جا رہا ہے۔ آج حسین کا سر دربار یزید میں لایا جا رہا ہے، رسول زادیاں قیدی بنا کر لائی جائیں گی۔ سہیل سعدی کے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ یا خدا، یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ رسول خدا کے نواسے کا قتل اور یہ خوشیاں! خیریت چاہتے ہو تو خاموش رہو، شامی نے ان کے کان میں کہا اور کھسک گیا۔ اتنے میں جلوس قریب آ گیا۔ سہیل سعدی نے نیزوں پر سر اور بڑھنا سر رسول زادیوں کو دیکھا تو چیخ چیخ کر رونے لگے، یا اللہ، مجھے اندھا کر دے، اس بڑھاپے میں یہ عذاب نازل نہ کر۔ پھر اہل شام سے مخاطب ہو کر کہا، اے مسلمانوں، اس بھیانک گناہ کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کے دامن پر خون ناحق کے چھینٹے ہیں؟ دیکھو اے مسلمانوں، غور سے دیکھو، تمہارے اپنے ہاتھ اس خون سے پاک ہیں۔ کب تک تم چپ چاپ کے تماشے دیکھتے رہو گے؟ روز محشر خدا کے حضور میں اپنی لا علمی کا سہارا لوگے اور جواب دہی سے بچ جاؤ گے۔ شمر یہ سن کر بوکھلا گیا۔ اس نے اپنے خاص دستے کو اشارہ کیا کہ ڈھول تاشے کی آوازیں سہگنی کر دو اور ان باغیوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پیس ڈالو۔ وقتی طور پر بلا ٹل گئی، لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، تماش بین گھروں میں جا کر چھپ رہے، مگر اس رات بیسیوں گھروں میں ماتم حسین برپا رہا۔ یزید کے محل میں چراغاں تھا، ناچ رنگ ہو رہا تھا، مگر عام شہریوں کے دلوں میں گھور اندھیرا تھا۔ گھروں سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ لوگ سجدے میں پڑے عذاب الہی کے خوف سے لرز رہے تھے۔
جس نے وہ نیزوں پر لگے ہوئے سر اور مظلوم قیدیوں کی درگت دیکھی تھی، ان کی نیند حرام ہو گئی تھی، مگر بہت سے انجان لوگ اب بھی تماشا دیکھ رہے تھے، خوشی سے ناچ رہے تھے، قیدیوں پر کوڑا کرکٹ پھینک رہے تھے، فاتح فوج پر پھول نچھاور کر رہے تھے۔ شمر مسکرا مسکرا کر سر کے اشارے سے لوگوں کے سلام لے رہا تھا۔ دربار کے بڑے ٹھاٹ باٹ تھے، چنگو رباب کے دلکش سروں پر مہلکا رقاصائیں بے خودی سے جھوم رہی تھیں، فضا میں خوشبوئیں بسی ہوئی تھیں۔ یزید ایک زرنگار مرصع تخت پر بیٹھا شطرنج کھیل رہا تھا، اس کے گرد حسین و جمیل دوشیزائیں جمع تھیں۔ جس وقت قیدیوں کو دربار میں حاضر کیا گیا تو اس نے قصداً بے توجہی برتی تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ قیدی خال رسول ہوں، بس قیدی ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں جام تھا اور دوسرے ہاتھ میں چھڑی، جسے مذاق میں وہ کبھی حسینہ کے ٹکا دیتا اور وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتی، کبھی اس کی مدد سے مہرہ سرکا دیتا۔ جب حسین کا سر تشت طلائی میں سج کر اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے بغیر نظر ڈالے کہہ دیا، تخت کے نیچے رکھ دو، اور شطرنج کی چالوں میں غرق ہو گیا۔ نحیف و نزار قیدی سامنے کھڑے شرم و ذلت سے لرز رہے تھے۔ جو کچھ عذاب ان پر میدان کربلا میں اور اس کے بعد اس لمبے سفر میں ڈھائے گئے تھے، جو کچھ عذاب ان پر میدان کربلا میں اور اس کے بعد اس لمبے سفر میں ڈھائے گئے تھے، ان کے زخمی جسموں، سوجے ہوئے پیروں اور غم و اندوا میں ڈوبی آنکھوں سے عیاں ہو رہے تھے۔ کھڑا ہونا دشوار تھا۔ وہ بیویاں جن کا آنچل تک فرشتوں نے نہ دیکھا تھا، آج بھرے دربار میں سر جھکائے، بالوں میں منہ چھپائے، ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بنی کھڑی تھیں۔ ننھی سکینہ اپنے کرتے کی دھجیاں سمیٹے پھوپھی کے پہلو میں منہ چھپائے تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ ایران کی شہزادی امام حسین کی چہیتی بانوں جوان بیٹے کے غم میں ڈوبی، رباب دودھ پیتے علی اصغر کی آخری سسکی کی یاد کانوں میں بسائے نہ جانے خاموشی کی کس دنیا میں کھوئی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھوں کا نہ کوئی محور تھا، نہ ان میں روشنی۔ ایک شب کے دلناپے کے بعد بے وگی کے بوجھ تلے کچلی ہوئی فاطمہ کبریٰ، جن کے ہاتھوں کی مہندی بھی ابھی میلی نہ ہوئی تھی، سوکھی سوکھی آنکھیں فرش پر گاڑے ماں کے بازو کے سہارے کھڑی تھیں۔ زین العابدین کا جسم بخار سے پھنک رہا تھا، بیڑیوں کے زخم سلگ رہے تھے اور کن پٹیاں شدت ضبط سے پھٹی جا رہی تھیں۔ یزید ان سب کے حال سے قطعی بے خبر اپنی چال میں کھویا ہوا تھا، جام پر جام چڑھا رہا تھا، جام میں باقی بچی تلچھٹ اس تشت میں انڈیل دیتا جس میں امام کا سر رکھا تھا۔ یہ ڈرامہ بڑے سوچ سمجھ کر کھیلا جا رہا تھا، اپنی برتری اور بلندی کے احساس نے مدہوش بنا رکھا تھا۔ جب کھڑے کھڑے بہت دیر ہو گئی تو زین العابدین ابن حسین نے زنجیروں کے بوجھ کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالا اور 2 قدم بڑھ کر یزید سے کہا، اے ابن معاویہ، ہم کب سے تیرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور تجھے ادھر دیکھنے کی بھی فرصت نہیں۔ بڑے مارکے کی چال اڑی ہے، یزید نے بے توجہی سے کہا۔ چالیں تو بہت چل چکا، کچھ زمانے کی چال کا بھی ہوش ہے؟ کیوں دماغ چاٹتے ہو؟ میرے پاس فضول بکواس کا وقت نہیں۔ میں زندگی کے اس مقام پر پہنچ چکا ہوں جہاں فضول یا بے فضول بکواس کا نہ میرے پاس وقت ہے نہ موقع۔ یزید، وقت ہمیشہ ساتھ نہیں دے گا۔ مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ کیوں نہ ہو، آخر ہو کس کی اولاد؟ غدار کے بیٹے سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ تمہارے باپ نے مجھ سے بے بات بغض مول لیا، میرے جائز حقوق سے منکر ہوئے، میری رایا کو بھڑکایا، خدا نے انہیں سزا دی۔ اپنی فوج کی حیوانیت کا ذمہ دار خدا کو بناتے ہو؟ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، تم میرے باپ کے قاتل ہو اور شیطان تمہارے ساتھ ہے۔ میرے باپ نے کوئی فتنہ اٹھایا نہ فساد، انہوں نے تمہارے ظلم اور لوٹ کھسوٹ پر اپنی خوشنودی کا اظہار کرنے سے انکار کر دیا۔ انسان کشی، کنبہ پروری اور اندھا دھند کرنے کے لیے تمہارے ہاتھوں کو مضبوط کرنے پر تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یزید غصے سے بے قابو ہو گیا۔ تمہارے دماغ اب بھی درست نہیں ہوئے، خدا کے مقرر کیے ہوئے خلیفہ کے سامنے گستاخی کی جرت کرتے ہو۔ تمہیں خدا نے نہیں، تمہارے باپ نے اور تمہارے خوش آمدی حاکموں نے بادشاہ بنا دیا ہے۔ اگر تمہیں خدا کی مدد اور رحمتیں حاصل تھیں تو تم نے میرے باپ کی بیعت کی اہمیت کیوں ضروری جانی؟ تم جانتے تھے کہ حسین ابن علی پر عرب قوم کو اعتماد ہے،
اگر وہ تمہاری گدی نشینی پر آفرین نہیں کہتے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ضرور تم میں کوئی عیب ہے۔ بس خاموش! یزید لاجواب ہو کر جھلا اٹھا اور حکم دیا، اس بد زبان لڑکے کو قتل کر دو۔ جلاد آگے بڑھا مگر زینب تڑپ کر سامنے آ گئیں۔ اے ظالم، یہ لڑکا ہمارا آخری سہارا ہے، اگر اسے قتل کرنا ہے تو اسی وقت ہم سب کے قتل کا حکم بھی دے دے کہ اس کے بعد ہم لاوارث رہ جائیں گے۔ جلاد بھی ٹھٹک گیا۔ یزید نے چاروں طرف نظر گھمائی، دیکھا خود اس کے اپنے دوست احباب نظریں چرا رہے ہیں۔ موقع مناسب پا کر فوراً بات بدل دی۔ تم ابھی بچے ہو، حسین کے خاندان کا بچہ بچہ ان کے ہی نقش قدم پر چلنے کا عادی ہے، ابن حسین نے پھر دلیری سے کہا، مگر یزید ٹال گیا۔ اپنی کچھ سبکی ہوتے دیکھ کر دوسرا ہی انداز اختیار کیا۔ کھسیانہ پن مٹانے کے لیے امام حسین ابن علی کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، پھر ہونٹوں پر چھڑی مار کر بولا، انہی ہونٹوں سے میری فضیلت سے انکار کرتے تھے، اب زبان کیوں بند ہو گئی؟ ابو برزہ سلمہ جو رسول اللہ کے صحابی تھے، بہت بزرگ، متقی اور پرہیزگار تھے، دم مارے خاموش کھڑے تھے، اب برداشت نہ کر سکے، گرج کر بولے، اے یزید، ہونٹوں پر سے چھڑی ہٹا لے، بخدا میں نے اپنی آنکھوں سے رسول خدا کو ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ یزید بگڑ کھڑا ہوا اور غصہ ہو کر ابو برزہ کو دربار سے نکال دیا۔ وہ اتنے ضعیف تھے کہ انہیں قتل کرا کے یزید کو شاباشی نہ ملتی۔ وہ یزید اور اس کے جلادوں کو لعنت ملامت کرتے چلے گئے۔ روب ڈالنے کے لیے یزید نے روم کے سفیر کو بھی یہ ڈرامہ دکھانے کے لیے مدعو کر لیا تھا کہ بیرونی ممالک میں بھی یہ دھاک بیٹھ جائے گی کہ یزید اتنا عظیم اور طاقتور ہے کہ آل رسول بھی اس کے سامنے سرب سجود ہوتے ہیں۔ اس نے یزید سے پوچھا، یہ کیا قصہ ہے؟ یہ کس کا سر ہے؟ ایک غدار کا، حسین ابن علی، جنہیں میری فضیلت سے انکار تھا۔ یہ تمہارے پیغمبر کے نواسے تھے؟ ہاں، مگر میری حق تلفی کرنا چاہتے تھے۔ یہ تو سیاست کی بات ہوئی، مگر تم مسلمان ہو اور تمہارے دل میں اپنے پیغمبر کی اولاد کے لیے رتی بھر رحم نہیں۔ میں حضرت داؤد کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، پشتیں گزر گئیں، مگر اب بھی یہودی اور عیسائی میرے قدموں کی خاک کو تبرک سمجھ کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور تم اپنے رسول کی اولاد کی کفار سے بھی زیادہ بری گت بناتے ہو۔ چین میں ایک جزیرہ ہے جہاں عیسیٰ کے گدھے کا سم رکھا ہے، لوگ دور دور سے زیارت کو آتے ہیں۔ تمہارا مذہب عجیب ہے کہ 50 برس تمہارے پیغمبر کو گزرے ہوئے نہیں ہوئے کہ تم نے ان کی اولاد کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک شروع کر دیا۔ کیسا ہے تمہارا ایمان اور یقین، اور تم اپنے اس مذہب کو ہم پر ٹھونسنا چاہتے ہو؟ اب تو یزید کے غصے کی انتہا نہ رہی اور فوراً اس صاف گو انسان کے قتل کا حکم دے دیا۔ یزید کی عقل ماری گئی تھی، شراب اور بدکاریوں نے بڑا تندخو اور بے مہار بنا دیا تھا، نہ خود کسی بات پر غور کرنے کا عادی تھا، نہ کسی سے رائے لیتا تھا، اپنے آپ کو عقل کل تصور کرتا تھا، جو بات ایک دم دماغ میں کلبلاتی کر بیٹھتا۔ طاقت کے غلط استعمال سے جو کامیابی حاصل ہوئی تھی اسے ہر مرض کی دوا سمجھنے لگا تھا۔ اس کے حوالی موالی بھی خر دماغ اور تند خو تھے۔ فلسفی اور عالم یا تو ختم کر دیے گئے تھے یا ہجرت کر گئے تھے، کچھ باقی تھے بھی تو ان کا راج پاٹ سے کوئی واسطہ نہیں رکھا گیا تھا۔ مگر یزید جتنا روب داب میں یقین کرتا جاتا تھا اتنا ہی لوگوں کی نظروں سے گرتا جاتا تھا۔ عرب ممالک کے علاوہ باہر کے ملکوں میں بھی اس کی ضد اور خر دماغی کا چرچا ہونے لگا تھا۔ قیدی اب اتنے چور ہو گئے تھے کہ چکرا کر گرے جا رہے تھے، بمشکل ایک دوسرے کو تھامے کھڑے تھے۔ ایک خوش آمدی نے یزید کی کچھ کرکری ہوتے دیکھ کر ڈرامہ میں جان ڈالنے کے لیے اٹھ کر درخواست کی کہ اگر چھوٹی لڑکی دے دی جائے تو وہ بڑی سے بڑی قیمت دینے کو تیار ہے۔ یزید کھل اٹھا، ہنس کر بولا، نقد سودا ہے، ادھار کا سوال نہیں۔ اس گنڈے نے کمر سے اشرفیوں کے توڑے کھول کر سامنے ڈھیر کر دیے۔ میں نقد کی بات کرتا ہوں۔ کبرا سہم کر بانوں سے چمٹ گئیں۔ ابن حسین کا خون کھول اٹھا، مگر زینب نے انہیں پکڑ لیا اور یزید سے بولی، تو اس لڑکی کو ہرگز فروخت نہیں کر سکتا۔ اگر اسے بیچنا چاہتا ہے تو پہلے اسلام ترک کر، کیونکہ مسلمان لڑکی کو لونڈی بنانا حرام ہے۔ یزید بری طرح چڑ گیا، اس کی ہر بات الٹی پڑ رہی تھی۔ اس کا ارادہ بنت حسین کو فروخت کرنے کا نہیں تھا، صرف ذلیل و خوار کرنا چاہتا تھا۔ اس شامی خریدار پر غصہ اتارنے لگا، دور ہو نابکار، اسے ڈانٹا اور جھنجلا کر دربار برخاست کر دیا۔ قیدیوں کو زندان میں ڈلوا دیا۔ بہت کوفت ہو رہی تھی